بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ کیا ہے اماں، آپ ہمیشہ مجھے یہ چادر اڑائے رکھتی ہیں۔ آپ کو معلوم بھی ہے مجھے کتنی چڑ ہوتی ہے، لیکن آپ کی وجہ سے میں اس کو برداشت کرنے پر مجبور ہوں اور میں اسے اتار ہی نہیں رہی۔ میں نے پھر سے آج اسی طرح چڑھتے ہوئے اماں سے کہا تو وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگیں، بیٹا میں نے تجھے کتنی بار کہا ہے کہ اس چادر کو لے کر نہ تو غصہ کیا کر نہ ہی میرے ساتھ بحث کیا کر، لیکن تو ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہے، جبکہ تجھے معلوم بھی ہے کہ میں تجھے یہ چادر نہیں اتارنے دوں گی۔ اماں کی بھی ضد تھی، لیکن اماں مجھے کبھی یہ نہیں بتاتی تھی کہ آخر وہ مجھے یہ چادر کیوں نہیں اتارنے دیں گی۔ آخر اس چادر کے پیچھے ایسا کیا راز ہے جو میں اسے ہر وقت اوڑھے رکھتی ہوں۔ اگر کبھی میں یہ اتارنے کی کوشش بھی کرتی ہوں تو نہ جانے اماں کو کیسے خبر ہو جاتی اور وہ فوراً آ کر مجھے ڈانٹنے لگتی، اور پھر اماں کہتی کہ تو جان بوجھ کر مجھے تنگ کرتی ہے، جان بوجھ کر تو چاہتی ہے کہ میں پریشان ہوں، اسی لیے چادر کو اتارنے کی بات کرتی ہے، جبکہ تجھے پتا بھی ہے کہ تو وہ چادر نہیں اتار سکتی۔ لیکن میں جب بھی اماں سے اس بات کی وجہ پوچھتی تو اماں یہی کہتی کہ تیرے لیے اتنا ہی کافی ہونا چاہیے کہ میں نے تجھے یہ چادر اتارنے سے منع کیا ہے۔ اماں کی یہ بات سن کر میں وقتی طور پر خاموش ہو جاتی، تاہم جب اسکول جاتی تو وہاں پر میری سہیلیاں میرا مذاق اڑاتی۔ گاؤں میں بھی میری سہیلیاں اس بات کا مذاق بنانے لگی تھیں تو مجھے بہت پریشانی ہوتی اور میں غصے سے اس چادر کو گھورتی رہ جاتی۔ اماں جب میرا موڈ خراب دیکھتی تو مجھے پیار سے چمکارنے لگتی، کہتی میری بچی میری مجبوری کو سمجھ، اگر تو یہ چادر اتار دے گی تو میں اور تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو سکتے ہیں، اس لیے اس چادر کا تیرے وجود پر رہنا ہم دونوں کی سلامتی کا باعث ہے۔ اماں کی باتیں بڑی ہی مبہم ہوتی تھیں جو مجھے تو سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن میں شاید یہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے اس چادر کو نفرت سے دیکھتی تھی۔ میں جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی وہ چادر میرے وجود کا ایک لازم حصہ بنتی جا رہی تھی۔ اماں کی وجہ سے مجھے اسے برداشت کرنے کی عادت ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی کسی وقت میں بہت چڑ جاتی۔ آج بھی گاؤں میں ایک شادی تھی، میں تیار ہو کر اماں کے ساتھ وہاں پر جانے والی تھی، لیکن اماں نے آخر میں مجھے پھر سے وہی چادر لینے کا کہہ دیا۔ میں نے بے بسی سے اماں کی طرف دیکھا، کہا اماں آج تو وہ چادر رہنے دو، میں اسی طرح چلی جاتی ہوں، لیکن اماں غصے سے ڈپٹنے لگی، کہنے لگی ایسے نہیں جانا، وہ چادر اوڑھ کر جاؤ گی ورنہ گھر سے باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اماں کی بات سن کر میں چند لمحے بے بس سی ایسے ہی کھڑی رہی۔ شادی پر جانے کو دل بھی بہت کر رہا تھا اور اماں کی سختی کا بھی خیال تھا، لیکن پھر مجبوراً میں نے اپنے دل کی مانی اور وہ چادر اوڑھ کر اماں کے ساتھ چلی آئی۔ شادی والے گھر میں بھی سب نے میری اس چادر کو تعجب سے دیکھا۔ میرے اچھے کپڑے اس چادر کے نیچے چھپ گئے تھے، جبکہ وہاں پر موجود میری سہیلیوں نے پھر سے مجھے مذاق کا نشانہ بنایا۔ میں رو دینے والی ہو گئی۔ اماں سے اس بات کا تذکرہ کیا تو انہوں نے الٹا میری سہیلیوں کو سمجھانے کی بات کی اور کہا کہ اپنی سہیلیوں کو یہ بات سمجھاؤ کہ مجھے میری ماں نے اگر کسی کام کا حکم دیا ہے تو کسی وجہ سے ہی دیا ہوگا، لہٰذا اپنی سہیلیوں کو یہ بہت اچھے سے سمجھا دو کہ تم وہ چادر نہیں اتار سکتی۔ اماں آگے سے الٹا مجھ سے یہ کہنے پر مجبور کر دیتی تو میں خاموش ہو گئی۔ میں جانتی تھی اماں اس چادر کے بارے میں کوئی بھی لفظ نہیں سنیں گی اور اپنی بات سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گی۔ پھر ایک دن میں نے بھی سوچ لیا کہ اماں سے اس چادر کے راز کے بارے میں جاننے کی کوشش کروں گی اور ان سے پوچھوں گی کہ آخر وہ کیوں اتنا اصرار کر کے مجھے یہ چادر لینے پر مجبور کرتی ہیں۔ میں اماں کا اچھا موڈ دیکھ کر ان کے قریب ہی آ کر لیٹ گئی۔ ان سے پوچھنے لگی، اماں آخر کیا بات ہے، آپ مجھے یہ چادر لینے پر کیوں اصرار کرتی ہیں، جبکہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ مجھے یہ چادر بالکل پسند نہیں ہے، لیکن آپ پھر بھی ضد کر کر کے مجھے مجبور کرتی ہیں کہ میں یہ چادر لے کر رکھوں، جبکہ اس بات کے علاوہ باقی سب باتیں آپ مان جاتی ہیں، لیکن ایک یہی بات آپ نہیں مانتی۔ میں نے اماں سے پوچھا تو اماں کہنے لگی، میں تجھے سب کچھ بتا دوں گی، تو ابھی چھوٹی ہے، تھوڑی بڑی ہو جا، اب تجھے سب سمجھ آ جائے گی، پھر تو خود کبھی اس چادر کو نہیں اتارے گی۔ اماں نے مجھے ابھی بھی کچھ نہیں بتایا، جبکہ میں دل ہی دل میں تل ملا کر رہ گئی، کیونکہ مجھے تو اس چادر کے سچ کے بارے میں جاننا تھا، لیکن اماں مجھے وہ سچ بتا ہی نہیں رہی تھی، اسی لیے مجھے دن بدن اس چادر سے نفرت ہوتی جا رہی تھی۔ میں جتنا اس چادر کو اتارنے کی کوشش کرتی، اماں اتنی پابندی سے مجھے اسے اوڑھنے کا کہتی اور میں بے بسی سے اوڑھ لیتی۔ میں جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی اس چادر کے لیے میری نفرت اور بیزاری بڑھتی جا رہی تھی،
اور پھر میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس چادر سے میری جان اس طرح چھوٹے گی۔ اماں ایک رات اچانک انتقال کر گئیں۔ میرے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ اماں کے جانے کے بعد میں نے پہلے پہل اس چادر کو اوڑھے رکھا، اور پھر بعد میں آخر میں نے اس چادر کو اتار ہی دیا۔ وہ جو اتنے عرصے سے میرے وجود کا حصہ تھی، آج میں نے اپنے اس حصے کو مجھ سے جدا کر دیا۔ اماں اگر زندہ ہوتی تو اس وقت تڑپ اٹھتی، لیکن اب میں اس چادر سے تنگ آ چکی تھی، اور پھر اس چادر کو اتار دیا۔ لیکن اب چونکہ اماں گزر چکی تھیں اور مجھے روکنے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے سب سے پہلے میں نے چادر کو اتار پھینکا۔ مجھے اس چادر سے نفرت سی ہو گئی تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ اماں اپنے خدشات میں بالکل سچی تھی۔ میں نے جیسے ہی چادر کو اتارا تو یہ دیکھ کر میرے پیروں سے جان نکل گئی کہ میرا نام فضا ہے، میں 19 سال کی ایک نوجوان لڑکی ہوں۔ میں گاؤں میں اپنی اماں کے ساتھ رہتی تھی۔ میری ماں کے علاوہ میرا کوئی بھی نہیں تھا۔ ابا کا انتقال تب ہو گیا تھا جب ایک بار ہمارے گاؤں میں سیلاب آیا تھا، تو اس سیلابی ریلے میں بہہ کر ابا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جبکہ اماں تب حاملہ تھی اور ان کے ہاں میری پیدائش متوقع تھی۔ وہ سیلابی ریلا جیسے ہی ختم ہوا تو اماں کو اندازہ ہوا کہ ان کی تو دنیا ہی لٹ چکی ہے۔ ابا کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ جگہ جگہ سے پتہ کروایا، جگہ جگہ اعلانات کروائے گئے، بہت ساری لاشوں کو دیکھا گیا، مسجد، اسکول، ہسپتال، ہر جگہ پر ابا کو ڈھونڈا گیا، لیکن کہیں پر بھی ابا کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اماں تو جیسے اس صدمے سے پاگل ہو جانے والی تھی، کیونکہ ابھی شادی کو صرف 6 ماہ تو گزرے تھے، اور شادی کے 6 ماہ کے بعد اماں کے اوپر بیوگی طاری ہو گئی تھی۔ پہلے ہی اماں کے بھائیوں نے رخصت کرتے وقت انہیں یہی کہا تھا کہ اب مر کر ہی اس گھر سے نکلنا، کیونکہ اماں کے ماں باپ یعنی میرے نانا نانی کا انتقال اماں کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، اور اماں اپنے بھائی اور بھابھیوں کے رحم و کرم پر پل کر جوان ہوئی تھی۔ جیسے ہی اماں 17 کی ہوئیں تو انہوں نے اماں کی شادی کر کے ان سے جان چھڑوا لی۔ وہ تو شکر ہے کہ ابا ایک اچھے اور ہمدرد انسان تھے، وہ اماں کا بہت خیال کرتے۔ حالانکہ شادی کے وقت اماں بہت زیادہ وسوسوں کا شکار تھی۔ انہیں اسی بات کا ڈر تھا کہ کہیں ان کے آگے کی زندگی بھی اسی طرح مشکل میں نہ گزرے، لیکن شکر ہے کہ ابا ایک محبت کرنے والے بے لوث انسان تھے۔ انہوں نے اماں کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا۔ اماں کو ابا سے بہت زیادہ محبت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب ابا کا انتقال ہوا تو اماں صدمے سے نیم پاگل سی ہو گئیں۔ انہیں اتنے کم عرصے کی رفاقت میں ایک بھی لمحہ ایسا یاد نہیں تھا جب ابا نے ان سے سختی سے بات کی ہو۔ ابا کی بے پناہ محبتوں کو یاد کر کر کے اماں کی آنکھیں بھیگی رہتی، تاہم انہیں اپنے پیٹ میں پلنے والی اولاد کا خیال تھا، جس کی وجہ سے وہ اس صدمے سے بھی گزر گئیں اور خود کو حوصلہ دیتے ہوئے زندگی کی تلخیوں کا سامنا کرنے لگیں۔ ابا چونکہ اکیلے ہی تھے، ان کے ماں باپ نہ جانے کب کے گزر چکے تھے، اور وہ تنہا اس گھر میں رہتے تھے۔ اب ابا کے گزرنے کے بعد اماں تنہا اس گھر میں رہنے لگیں۔ اماں کے بھائیوں نے سوکھے منہ بھی انہیں ساتھ چلنے کے لیے نہیں کہا، نہ ہی انہیں بہن کے اکیلے پن کا خیال آیا۔ اماں اپنے بھائیوں کی اس درجہ بے رخی اور بے اعتنائی پر بہت زیادہ پریشان تھی، لیکن گاؤں کے کافی لوگوں نے اماں کا ساتھ دیا، اور یوں اماں کا یہ مشکل وقت گزر گیا۔ انہی دنوں میں اماں کو نہ جانے کیا ہوا کہ انہیں دورے پڑنے لگ گئے۔ وہ گھر میں کسی غیر مرئی مخلوق کو محسوس کرنے لگی۔ انہیں اپنے ہی گھر میں سائے نظر آنے لگے اور ان کو دیکھ کر چیخنے چلانے لگتی۔ اماں کے ہمسائے ان کی چیخوں کی آواز سن کر بھاگے چلے آتے۔ اماں جب انہیں ان سایوں کی موجودگی کے بارے میں بتاتی تو وہ حیرت کا اظہار کرتے، یہی کہتے کہ یہاں سے پہلے تو کبھی ایسا کچھ نہیں تھا، تم بھی یہیں پر رہتی تھی، پھر اب یہ سائے کہاں سے آ گئے؟ ضرور تمہیں کوئی وہم ہوا ہے، ویسے بھی تم حاملہ ہو اور پھر ابھی تم نے اپنے شوہر کو کھویا ہے، شاید اسی وجہ سے تم اس طرح کی جذباتی کیفیت کا شکار ہو رہی ہو، یہ تمہارے وہم کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن اماں جانتی تھی کہ وہ سچ کہہ رہی ہیں، وہ سائے حقیقت میں وہاں پر موجود ہوتے تھے اور اماں کو بار بار دکھائی دیتے تھے۔ اماں اپنے ہی گھر میں خوف زدہ ہو کر رہ گئی تھی، ان کی حالت خراب ہو رہی تھی اور ان کے دوروں کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اماں ہر وقت ڈری سہمی رہتی، ان کا رنگ پیلا زرد پڑ گیا، خوف کے عالم میں وہ ادھر ادھر دیکھتی رہتی۔ اسی اثنا میں گاؤں کی ہی ایک خالہ بشرا نے اماں کو مشورہ دیا کہ وہ گاؤں کے عامل بابا کے پاس جائیں، وہ ضرور اماں کا علاج کریں گے اور اماں بہتر ہو جائیں گی۔
پہلے تو اماں نے اس مشورے کو نظر انداز کر دیا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ شاید اسی طرح وہ سائے نظر آنا بند ہو جائیں گے، لیکن جب ایسا نہیں ہوا تو عدت کی حالت میں ہی اماں کو گھر سے نکلنا پڑا اور ان عامل بابا کے آستانے پر آنا پڑا۔ عامل بابا نے جب اماں پر عمل کر کے حاضری کروائی تو اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ اماں کے اوپر واقعی کسی آسیب کے اثرات ہیں۔ عامل بابا نے 7 راتوں کا عمل بتایا۔ اماں سے کہا کہ وہ 7 راتوں کے عمل کرنے کے بعد اس سائے کو اس گھر سے بھگا دیں گے۔ اماں تو یہ سب سن کر خوف سے زرد پڑ گئیں، لیکن عامل بابا نے انہیں تسلی دی، کہا کہ اس بات کا یقین رکھو کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، تم بالکل محفوظ رہو گی اور تمہارا بچہ بھی۔ اماں بہت مشکل سے اس عمل کے لیے رضامند ہوئی اور پھر ایک ایک رات اماں کے اوپر بہت بھاری گزری۔ جیسے جیسے عمل ہوتا جا رہا تھا ویسے ویسے وہ سائے خود کو بچانے کی کوشش میں اماں کو زیادہ تنگ کرنے لگے تھے، لیکن عامل بابا کی ہدایت کے مطابق اماں اب انہیں نظر انداز کر دیتی۔ جہاں وہ نظر آتے اماں اپنی آنکھیں بند کر لیتی، دل ہی دل میں قرآنی آیات کا ورد کرنا شروع کر دیتی، اونچی اونچی آیت الکرسی پڑھتے، چاروں کل پڑھ کے گھر کے کونوں خدروں میں پانی چھڑکتی۔ یوں ایک ایک کر کے 7 راتیں مکمل ہوئیں تو اماں نے جیسے سکھ کا سانس لیا۔ ان عامل بابا نے عمل کے مکمل کرنے کے بعد اماں کو ایک کالی چادر دی، کالے رنگ کی چادر اماں کو اوڑھا دی، کہا کہ کسی ہمیشہ اپنے ساتھ لگائے رکھنا، کبھی اپنے تن سے جدا مت کرنا، ورنہ وہ سائے دوبارہ تم پر حاوی ہو جائیں گے، اور اب اگر وہ دوبارہ تم پر حاوی ہوئے تو پھر تمہیں اور تمہارے بچے کو بہت نقصان پہنچائیں گے۔ اماں کا یہ سننا تھا کہ وہ پریشانی کے عالم میں ان بابا کی طرف دیکھتی رہ گئی، لیکن عامل بابا نے انہیں تسلی دی، کہا کہ یہ چادر تمہاری لیے حفاظت کا کام کرے گی، اسے ہر وقت اپنے پاس رکھنا۔ اماں نے ان کی بات کو پلے سے باندھ لیا اور ہر وقت اس چادر کو اوڑھے رکھتی۔ جیسے جیسے میری پیدائش کے دن قریب آ رہے تھے اماں اور زیادہ پریشان ہوتی جا رہی تھیں، کیونکہ اکیلا پن، تنہائی اور پھر اتنی بڑی مشکل سے گزرنا، یہ سب کچھ اماں کا ہی حوصلہ تھا اور انہوں نے یہ پہاڑ بھی سر کر لیا۔ میری پیدائش کے بعد اماں نے بہت حوصلے اور ہمت کے ساتھ گاؤں کی ہی حویلی میں کام کرنا شروع کر دیا۔ ملکوں کی حویلی میں کام کے دوران بھی اماں وہ چادر مجھے اوڑھائے رکھتی تھی، کیونکہ عامل بابا کی ہدایت کے مطابق انہوں نے اب وہ چادر مجھے اوڑھا دی تھی۔ حالانکہ ملکانی انہیں کہتی تھی کہ تم کیا بچی کو چادر اڑا کے رکھتی ہو، چادر اتار کے دوپٹہ اڑا دیا کرو، ملک تو سارے مردان خانے کی طرف ہوتے ہیں جبکہ تمہارا کام تو زنان خانے کی طرف ہے۔ لیکن اماں انہیں کیا بتاتی کہ اس چادر کے بغیر تو ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتی۔ یہی وجہ تھی کہ ہر وقت چادر کو اوڑھے رکھنا جیسے اماں کی ایک نشانی بن کے رہ گیا تھا۔ اماں ملکوں کی حویلی میں مجھے بھی اپنے ساتھ لے آتی اور ہم دونوں ماں بیٹی سارا دن وہیں گزارتے۔ میں جوں بڑی ہو رہی تھی ویسے ویسے اماں کا ساتھ دیتی جاتی، لیکن مجھے خود بھی اماں کو اس چادر میں دیکھ کر بہت الجھن ہوتی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ چادر کا کیا قصہ ہے۔ یہ سب باتیں تو مجھے بعد میں معلوم ہوئی جب میں خود ایک مصیبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ میں اماں کو ہمیشہ اس چادر کے بارے میں کہتی رہتی کہ وہ چادر ہر وقت کیوں اوڑھ کر رکھتی ہیں، جبکہ اماں کہتی کہ میں یہ چادر نہیں اتار سکتی، اگر میں یہ چادر اتار دوں تو کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤں گی۔ اماں کی یہ باتیں میرے سر کے اوپر سے گزر جاتی تھیں۔ بھلا ایک چادر اتار دینے سے کوئی کیسے مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے؟ میں اپنے آپ میں یہ سوچتی تو حیران ہوتی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ اماں اس معاملے میں سچی تھیں۔ میں 19 کی ہوئی تو اماں کو بخار نے آن گھیرا۔ اس بخار کی وجہ سے اماں کتنے دن بستر پر پڑی رہی، ہر ممکن دوا کی، دم کروایا، لیکن اماں کا بخار کم نہیں ہو رہا تھا بلکہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ کھانسی نے اماں کی جان جوکھوں میں ڈالی ہوئی تھی۔ لیکن پھر ایک رات کھانستے کھانستے نہ جانے اماں کس وقت اجل کو لبیک کہتے ہوئے اس دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ مجھے خبر بھی نہ ہوئی۔ صبح تک جب میں سو کر اٹھی تو دیکھا میری دنیا لٹ چکی تھی۔ میری دنیا کا واحد رشتہ مجھ سے کھو چکا تھا۔ اماں اس دنیا سے جا چکی تھی۔ میں جتنا روتی اتنا کم تھا۔ اماں کے سوگ میں کافی دن گزر چکے تھے۔ اب میں کچھ سنبھلنے لگی تھی۔ اپنے اکیلے ہونے کا مجھے خوف کھانے لگا تھا، اور پھر سب سے پہلے میں نے اس چادر سے نجات حاصل کی، مگر وہاں ہی میں کوتاہی کر گئی۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔
अम्मा ने यकीनन किसी वजह से ही मुझे ये सब कहा होगा कि मैं चादर हर वक्त अपने सर पर ओढ़ के रखूं, मगर मुझे ना जाने क्यों उस चादर से सख्त नफरत हो रही थी। अम्मा ने आज तक वो चादर धोई भी नहीं थी, लेकिन हैरत की बात थी कि चादर में से कभी कोई ना बदबू आई और ना ही कभी वो गंदी हुई, बल्कि वो हमेशा चमकती रहती थी। और चादर इतनी बड़ी थी कि एक मर्तबा ऊपर लेने से मैं पूरी की पूरी उस चादर में छुप जाती थी। उसके बाद मेरे वजूद या मेरे कपड़ों में से कोई भी चीज़ बाहर नज़र नहीं आती थी। मैंने चादर उतारी तो सबसे पहले मैंने अपने बाल खोलना शुरू किए। जब सर का साया साथ ना रहा तो मेरी हालत बिगड़ने लगी। चादर उतारने के बाद हर वो काम किया जो अम्मा मना करती थी। मेरे बाल बहुत खूबसूरत और बहुत घने थे, लंबे भी बहुत थे। मैंने कभी आज तक अपने बालों को ना तो चादर से आज़ाद किया था और ना ही कभी उनको तेल से आज़ाद किया था। हर वक्त मेरे बालों को तेल लगा रहता और बंधे रहते, मगर अब क्योंकि अम्मा नहीं थी इसीलिए मैंने बाल भी खोल लिए और चादर से आज़ाद भी कर दिए। मैंने सोचा कि अब तो घर पर बैठा नहीं जा सकता। ज़ाहिरी बात है, कब तक पड़ोसी मुझे 2 वक्त का खाना देते रहेंगे। अपनी मदद आपके तहत मुझे कुछ करना होगा। इसलिए मैंने सोच लिया कि उस जगह जहां अम्मा काम करती थी मैं भी उसी जगह काम करूंगी, ताकि अपना घर बार चला सकूं और अपनी पेट पूजा कर सकूं। मगर अब मैं पहले वाले हुलिये में नहीं रही थी। मैंने अपना हुलिया बदल दिया था। मैं घर से निकली तो मोहल्ले वाले मुझे हैरानगी से देखने लगे, क्योंकि मेरे सर पर ना तो चादर थी और ना ही कोई दुपट्टा। मेरे बाल खुले हुए थे और बहुत खूबसूरत लग रहे थे। तभी मेरी सहेली नरमीन मेरे पास आई, आकर कहने लगी कि ये तूने क्या कर रखा है, कम से कम तू सर पर तो दुपट्टा ले ले। अम्मा जी होती तो हद से ही भड़क जाती। उसकी शुरू से ही ऐसी आदत थी, वो हमेशा ही ऐसे करती थी। वो मुझे बातें लगाती, मेरा जीना हराम कर देती। इसीलिए मैंने उसकी किसी भी बात पर ध्यान देने की जहमत ना की और ऐसे ही मलिकों के घर चली गई। मैं मलिकों के घर गई तो वहाँ मलिकों की बेगम मेरे पास आई, आकर कहने लगी, तुम किस खुशी में आई हो? तुम्हारी माँ को अभी गए हुए चंद दिन नहीं हुए और तुमने अपना हुलिया ही बदल लिया। जब तक तुम्हारी माँ जिंदा थी तब तक उन्होंने 7 पर्दों में तुम्हें रखा, और अब जब वो इस दुनिया में नहीं रही तो तुमने क्या हालत बना ली अपनी। अगर इस घर में काम करना है तो कम से कम तुम्हें दुपट्टा तो सर पर लेकर आना होगा, वरना तुम इस काम से भी जाओगी। मैं खामोशी से उस औरत की बातें सुन रही थी, क्योंकि मेरी मजबूरी थी। दिल तो चाहा कि टका सा जवाब दे दूं, मगर उसके बाद मुझे काम कहाँ मिलता। इसलिए खामोशी से उसकी बातें सुनकर मैं अपने काम पर लग गई। मगर एक जो बात जिस पर मुझे अमल करना पड़ा वो ये था कि मैंने अपनी चादर सर पर ओढ़ ली। चादर लेने के बाद मेरे घर का काम करके जैसे ही मैं अपने घर के लिए रवाना होने लगी तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे पीछे पीछे कोई आ रहा है। 1 मिनट के लिए तो खौफ भी महसूस हुआ, तो लेकिन मैं अपना वहम समझ के नज़रअंदाज कर गई। लेकिन अब तो अंधेरा छा रहा था और अंधेरे में उसके वजूद का साया साथ साथ चल रहा था। मैंने डर के दौड़ लगा दी, मगर कहाँ जाती, कब तक भागती। मेरा घर उन मलिकों के घर से कुछ दूरी पर था, इसीलिए अपने घर जाने के लिए मुझे कुछ वक्त दरकार था। मैं अंधाधुंध भाग रही थी। अचानक से सामने मेरी पड़ोसन आ गई। कहने लगी, क्या हुआ बेटी, तू इतना तेज भागती हुई आ रही हो? मैंने कांपती हुई आवाज़ में उसको कहा कि मेरे पीछे ना जाने कौन पड़ा हुआ था, वो मेरा पीछा कर रहा था। मैं तो डरती डरती भाग कर आई हूँ। तभी वो हैरान हुई, कहने लगी, बेटी इतनी रात को तू घर से बाहर मत निकला कर। अब तो तेरी अम्मा भी नहीं है, अकेली बाहर जाएगी तो लोग बातें करेंगे। मैं फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी कि मुझे अपने कमाने के लिए कुछ तो करना होगा। जहाँ अम्मा काम करती थी मैं वहीं पर काम कर रही हूँ, मगर अभी यहाँ तक तो वो साया मेरे साथ आया था, अब ना जाने वो कहाँ है। वो औरत हैरान हुई, कहने लगी, तुम्हारे पीछे तो कोई नहीं था। उसकी बात सुनकर मुझे काफ़ी हैरानगी हुई, क्योंकि जब तक वो पड़ोसन सामने नहीं आई थी तब तक वो साया मेरे साथ साथ चल रहा था। मैंने पड़ोसन से कहा कि नहीं, अभी तो वो साथ था। तभी वो औरत कहने लगी कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। बहरहाल मैं डरते हुए अपने घर के अंदर दाखिल हो गई। घर में पहली दफ़ा मुझे वीरानगी महसूस हुई। मेरी माँ वहाँ पर नहीं थी। जब अम्मा घर में होती थी तो घर की रौनक ही दोबाला हो जाती थी, मगर अब ना जाने क्या हो गया। मैंने घर की सारी लाइटें जला दी, मगर फिर भी सुकून था कि किसी सूरत हासिल नहीं हो रहा था।
میں بہت پریشان ہو گئی اور میں بہت ڈر بھی گئی تھی۔ گھر آئی تو کھانے کو کچھ نہ تھا۔ خدا بھلا کرے اس عورت کا جس نے مجھے کھانا لا کر دیا۔ میں ابھی کچھ دیر کے لیے لیٹی ہی تھی کہ اچانک سے دروازہ کھٹکنے لگا۔ مجھے کافی حیرت ہوئی کہ رات کے اس پہر کون آ گیا۔ دروازہ کھولا تو سامنے وہی پڑوسن کھڑی تھی جو آج مجھے راستے میں مل گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا تھال تھا۔ کہنے لگی تمہارے لیے کھانا لے کر آئی ہوں، جانتی ہوں تم نے کچھ نہیں کھایا ہوگا، اب تمہاری اماں نہیں ہے تو یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں تمہارا خیال رکھتی رہوں۔ اس عورت کی بھی کوئی بیٹی نہیں تھی، تبھی وہ میرے ساتھ بہت پیار محبت کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کو دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئیں اور مجھے اپنی اماں یاد آنے لگی۔ میں نے اس سے تھال پکڑا اور اندر آنے کو کہا۔ وہ اندر آئی تو حیرانگی سے کہنے لگی بیٹے تم نے پورے گھر کی بتیاں کیوں جلا رکھی ہیں؟ تمہاری اماں تو بہت احتیاط سے بجلی کا استعمال کرتی تھی، یہی تو وجہ تھی کہ اس کو اتنا بل کبھی نہیں آیا تھا، مگر اب تم اس طرح ساری بتیاں جلاؤ گی تو تمہیں بل بھی زیادہ آئے گا، وہ تم کہاں سے بھرو گی؟ اور یہاں تو ایسا کوئی ہے بھی نہیں جو تمہاری مدد کرے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں جانتی ہوں مگر میں مجبور ہوں، گھر پر اکیلے ہونے کی وجہ سے مجھے خوف محسوس ہوتا ہے، اسی لیے میں نے یہ ساری بتیاں جلا کر رکھی ہیں۔ وہ عورت مسکرانے لگی، کہنے لگی بس دیکھ لو، جب ماں سر کے اوپر ہوتی ہے تو اندھیرا بھی روشنی لگنے لگتا ہے، اب ماں نہیں ہے تو روشنی میں بھی تمہیں ڈر لگ رہا ہے۔ اس عورت کی باتوں پر مجھے بہت رونا آ رہا تھا کیونکہ وہ باتیں ہی ایسی کر رہی تھی، مگر اسے یہ بات نہ جانے کیوں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے الفاظ مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ میں نے جلدی جلدی کھانا کھایا اور اس کو برتن تھما دیے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ رہ سکتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں بہت شکریہ، مجھے اکیلے رہنے میں ہی سکون محسوس ہوتا ہے۔ تبھی وہ عورت کہنے لگی کہ ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی، لیکن اگر تمہیں کسی بھی وقت ضرورت محسوس ہو تو تم مجھے بلا ضرورت کہہ سکتی ہو۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اگر مجھے ضرورت ہوئی تو میں ضرور آپ کو بلا لوں گی۔ وہ بھی مان گئی اور اپنے گھر چلی گئی، مگر مجھے کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ میں اکیلے رہنا چاہتی تھی، اکیلے اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی، پرسکون طریقے سے، کسی بھی روک ٹوک کے بغیر۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے اماں کی یاد نہیں آتی تھی، مگر میں اس چیز سے خود کو آزاری محسوس کرواتی تھی کہ اب مجھ پر کوئی بھی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے، کوئی مجھے ہر چیز سے منع کرنے والا نہیں ہے، مگر میں راتوں کو جاگ جاگ کر ڈر جاتی تھی۔ یہ بھی ایک رات تھی جب میں ملکوں کی حویلی سے دیر سے گھر آئی اور آتے ہی سونے کے لیے لیٹ گئی، کیونکہ مجھے بھوک نہیں تھی، اس لیے پڑوسن کا لایا کھانا میں نے ایک طرف رکھ دیا۔ ابھی مجھے لیٹے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک زور زور سے باہر کا دروازہ کھٹکنے لگا۔ میں کافی حیران ہوئی کہ پڑوسن تو کھانا دے گئی ہے، اب یہ کون ہے جو میرے گھر آیا ہے؟ بہرحال میں اٹھی اور جا کر پوچھنے لگی کہ کون ہے۔ یہ عادت میری تب سے تھی جب اماں زندہ تھی۔ دروازے پر مسلسل کھڑاک ہو رہی تھی مگر باہر سے کوئی بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کئی مرتبہ پوچھا کہ کون ہے، مگر کسی نے کوئی آواز نہ دی۔ اب مجھے باہر والے پر غصہ آنے لگا۔ تھک ہار کر میں نے دروازہ کھول دیا، مگر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ مگر تعجب کی بات یہ تھی کہ کھڑاک ابھی بھی ہو رہی تھی، اور وہ بھی ہمارے دروازے پر۔ میں چیخیں مارتی ہوئی گھر کے اندر بھاگ گئی۔ مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں گھر سے کہیں دور چلی جاؤں، مگر جاتی کہاں؟ اس گھر کے علاوہ میرا کوئی اور گھر بھی تو نہیں تھا۔ جیسے ہی کمرے میں آ کر باہر سے دروازہ کھٹکنے کی آواز بند ہو گئی، ہر طرف ایک دم جیسے خاموشی چھا گئی، جیسے کسی طوفان کے آنے سے پہلے کی خاموشی ہو۔ رو رو کر میرا سانس پھول چکا تھا، میرے چہرے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں بہہ رہی تھیں۔ خوف کے مارے مجھ سے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ میں مسلسل رو رہی تھی، مجھے سانس لینے میں بھی دشواری پیش آ رہی تھی۔ تبھی میں کانپتے ہوئے وجود کے ساتھ کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ میں نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا، اچانک سے ایک چیخ نمودار ہوئی جس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ میں چیختی ہوئی کمرے کے اندر واپس گئی اور بستر میں منہ دے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ مجھے آخر کیوں اتنا خوف محسوس ہونے لگا تھا؟ باہر کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا تھا۔ اب مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں کوئی چور اندر نہ آ جائے، مگر اب میں باہر جانا نہیں چاہتی تھی۔ میں کانپتے کانپتے روتے ہوئے کب سو گئی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ آنکھ تو تب کھلی جب صبح کی چاندنی ہر سو پھیل گئی تھی۔ میں آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھی تو میرے کمرے کا دروازہ مسلسل کھٹک رہا تھا۔
اب پھر سے مجھے خوف محسوس ہونے لگا۔ رات کا سارا واقعہ میرے دماغ میں ایک دفعہ ریل کی طرح گھوم گیا۔ میں کانپتے ہوئے وجود کے ساتھ اٹھی اور اونچی آواز میں پوچھا کہ کون ہے؟ تبھی باہر سے اسی پڑوسن کی آواز آئی کہ بیٹا میں ہوں، دروازہ کھولو۔ میں جلدی سے دروازہ کھول کر ان کے ساتھ لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ پڑوسن پریشان ہو گئی، کہنے لگی کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ میں نے اس کو بتایا کہ رات کو مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا، نہ جانے کیا کیا میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ کبھی دروازہ کھٹکنے کی آواز آتی، کبھی چیخنے چلانے کی۔ وہ عورت پریشان ہو گئی، کہنے لگی کہ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، پھر اب ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے کہا میں نہیں جانتی، میرے ساتھ تو پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اماں جب تک زندہ تھیں تب تک مجھے کبھی ڈر یا خوف محسوس نہیں ہوا تھا، مگر اب نہ جانے کیوں کبھی کچھ تو کبھی کچھ محسوس ہوئے جا رہا ہے۔ وہ عورت پریشان ہو گئی، کہنے لگی اچھا تم بالکل بھی پریشان نہ ہو، جب رات کو سوتی ہو تو آیت الکرسی کا ورد کر کے سویا کرو۔ میں نے اس عورت کی بات مان لی۔ اب کام پر جانے کا بھی وقت ہو رہا تھا۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ اب مجھے کام پر جانا ہے، تو وہ کہنے لگی کہ آج آرام کر لو، کل چلی جانا، تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں نے کہا نہیں، اگر میں گھر پر رہی تو ہر وقت سوچتی رہوں گی، اسی لیے میرے لیے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ تم میرے گھر آ جاؤ، ہم دونوں آج کا دن مل کر گزاریں گے، تو پھر تم کل چلی جانا۔ میں نے کہا نہیں، اماں کی موت کے بعد میں ابھی کچھ ہی دن تو ہوئے ہیں کہ کام پر جا رہی ہوں، اس پر پھر سے چھٹی کر لوں گی تو مالکن مجھے گھر سے نکال دے گی، اسی لیے میرا جانا تو ابھی ضروری ہے۔ وہ عورت بھی بات کو سمجھتے ہوئے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، لیکن اپنا خیال رکھنا اور جلدی گھر واپس آ جانا۔ میں نے پڑوسن سے کہا کہ میں جلدی گھر واپس آنے کی کوشش کروں گی۔ کچھ وقت گزرا، میں کام کے لیے روانہ ہونے کے لیے جاتے جاتے مجھے بہت تھکاوٹ ہو گئی، کیونکہ گھر سے ملکوں کے گھر کا سفر 20 منٹ کا تھا اور میں 20 منٹ سے مسلسل چل رہی تھی۔ جیسے ہی ملکوں کے گھر پہنچی تو کام کرنے لگ گئی، سر پر دوپٹہ اچھے سے لے لیا، مگر وہ چادر میرے ساتھ نہ تھی۔ وہاں پر کہیں میری اماں کے زمانے کی بھی ایک عورت تھی جو اماں کے ساتھ ہی کام کرتی تھی۔ وہ میرے پاس آئی، کہنے لگی میں کافی دنوں سے تمہیں دیکھ رہی ہوں، تمہاری چادر سر سے غائب ہے، وہ چادر کہاں پر ہے؟ تمہاری اماں تو تم پر بہت سختی کرتی تھی نا اس چادر سے، تو پھر تم نے وہ چادر کیوں اتار دی؟ وہ چادر واپس لے لو ورنہ بہت پچھتاؤگی۔ میں نے حیرت سے اس عورت کو دیکھا اور مجھے اس چادر سے اور بھی چڑ ہونے لگی۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ یہ میرا مسئلہ ہے، میں چادر لوں یا نہ لوں، سر پر دوپٹہ لے رکھا ہے نا، یہ کافی نہیں ہے؟ تبھی وہ اپنا سر پیٹ کے رہ گئی، کہنے لگی میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ بے پردگی ہوگی، بلکہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ وہ تمہارے لیے بہتر تھی۔ تمہاری اماں میری بہت پرانی سہیلی تھی، ہم دونوں نے بہت عرصہ ملکوں کے گھر پر کام کیا ہے، وہ اپنا ہر راز مجھے بتاتی تھی، اس لیے تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم وہ چادر اپنے ساتھ ساتھ رکھا کرو۔ پہلے تو میں اس کی بات پر حیران رہ گئی، مگر پھر میں نے نظر انداز کر دیا، کہا کہ نہیں مجھے بھی ضرورت نہیں ہے، جب لینی ہوگی چادر تو میں لے لوں گی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں اور مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ میں ان کے ساتھ بہت بے رخی کے ساتھ بولتے ہوئے اپنے کام میں لگ گئی۔ شام کے سائے لہرائے تو میں نے مالکن سے کہا کہ اب میں گھر جانا چاہوں گی، میں رات کے وقت گھر نہیں جا سکتی، مجھے اس وقت چھٹی چاہیے ہوا کرے گی، کیونکہ میں نے یہاں سے دور جانا ہوتا ہے، اس لیے رات کے وقت اکیلے جانا میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ میرے اماں ابا بھی نہیں ہیں تو گاؤں والے مجھے باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کچھ جھوٹ کچھ سچ کہانی مالکن کو سنا کر ان سے اجازت لے لی کہ میں جلدی گھر چلی جاؤں۔ مالکن بھی مان گئی، کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، لیکن صبح جلدی تمہیں آنا ہوگا۔ میں نے مالکن سے کہا کہ جی ٹھیک ہے، میں صبح کے وقت جلدی آ جایا کروں گی، مگر شام کے وقت جلدی گھر چلی جایا کروں گی۔ اتنا کہہ کر میں گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ دل میں ایک عجیب سا خوف تھا کہ شاید اب پھر سے کوئی میرا پیچھا کرے گا، مگر آج ایسا نہیں ہوا، نہ کسی نے میرا پیچھا کیا، نہ کوئی سایہ نظر آیا۔ میں پرسکون ہو کر گھر پہنچی تو خدا کا شکر ادا کیا، سارے دروازے اچھے سے بند کر دیے۔ پڑوسن چھت پر سے جھانک کر کہنے لگی کہ بیٹے سارے دروازے بند کر دیے ہیں نا؟ اس روز بھی تمہارا باہر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے پڑوسن سے کہا کہ جی ہاں، آج میں نے بہت احتیاط کے ساتھ اچھے سے دروازے بند کر دیے ہیں۔ مجھے تنخواہ مل چکی تھی، اس لیے میں نے پڑوسن کو منع کر دیا کہ اب وہ میرے لیے کھانا نہ لے کر آیا کرے،
اس نے جو کچھ میرے لیے کیا وہی میرے لیے کافی تھا. اتنے احسانات کا بدلہ میں چکا نہیں پاؤں گی. تبھی وہ عورت مایوس ہو گئی. کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں آج سے تمہارے لیے کچھ نہیں لایا کروں گی، مگر تم دھیان سے اپنا کام کرنا. مجھے اکثر اوقات حیرت ہوتی تھی کہ نہ جانے وہ کیوں بار بار میرا خیال رکھتی ہے، مجھے نصیحتیں کرتی ہے. میں اس بات سے بے خبر تھی کہ آخر وہ کیوں میرا اتنا خیال رکھتی ہے، لیکن میں اپنے آپ کو یہ سوچ کر بہلا لیتی کہ ہو سکتا ہے اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس لیے وہ میرا اتنا خیال رکھتی ہے. وقت کا کام ہے گزرنا تو وہ گزر ہی جاتا ہے. اس واقعے کو 2 ہفتے ہو چکے تھے. اب میرے دل و دماغ سے وہ واقعہ کچھ ہٹنے لگا تھا. سخت دوپہر کا وقت تھا. میں مالکن کے گھر جا رہی تھی. راستے میں مجھے مانگنے والا بچہ نظر آ گیا. وہ بچہ بہت ہی خوبصورت تھا. میں نے اس بچے کو کچھ پیسے دینے چاہے تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. میں مسکرا کر اسے دیکھنے لگی، لیکن اس نے میرے ہاتھ کو اتنی زور سے مڑوڑا اور اتنی بھاری آواز میں کہنے لگا کہ اپنے سر کو ڈھانپ کر چلا کرو، تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتی. تو میں نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس سے چھڑوایا. مجھے اس بچے سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا کہ آخر وہ بچہ ایسی آواز کیسے نکال سکتا ہے، اور جس قدر مضبوطی سے اس نے میرا ہاتھ تھاما ہوا تھا وہ کوئی عام بچہ نہیں لگ رہا تھا. ایک دم سے اس کی آنکھوں کا رنگ بدل گیا. کہنے لگا بس جاؤ، اس برے وقت سے یہ جو تمہارے سر پر آنے والا ہے وہ تمہیں نہیں بخشیں گے، وہ تمہیں مار ڈالیں گے، جس طرح تمہارے ابا اور تمہاری اماں کو مار دیا تھا. میں نے جلدی سے اس بچے سے ہاتھ چھڑایا اور اندھا دھند بھاگنے لگی. مجھے اس بچے سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا. وہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں تھا. اس میں کوئی عجیب سی کشش تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی. میں اندھا دھند بھاگ رہی تھی کہ اچانک ایک گاڑی کے ساتھ ٹکرا گئی. میرے سر پر چوٹ آئی، میرے سر سے خون بہہ رہا تھا. وہ شخص جلدی سے باہر آیا، آ کر کہنے لگا آؤ تمہیں ہسپتال لے چلتا ہوں. میں نے کہا نہیں، میں ٹھیک ہوں. اس نے کہا تمہارے سر سے بہت خون بہہ رہا ہے، ہسپتال جانے کی ضرورت ہے، تمہیں ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہے. میں نے اس کو کہا کہ نہیں، میں ٹھیک ہوں. تبھی وہ اپنی گاڑی میں سے ایک کپڑا نکال کے لے آیا اور میرے سر پر باندھ دیا. کہنے لگا کہ اس کو ابھی مت اتارنا جب تک خون رک نہ جائے. تکلیف سے میرا سر چکرانے لگا تھا. میں ایک جگہ پر بیٹھ گئی تو وہ لڑکا بھی پریشان ہو گیا. کہنے لگا کیا ہوا ہے، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، میری مانو تو آؤ تمہیں ہسپتال لے چلتا ہوں. میں نے کہا نہیں، بس ٹھیک ہوں میں. تبھی وہ لڑکا بھی میرے پاس بیٹھ گیا. کہنے لگا نہ جانے کیوں میرا دل کہہ رہا ہے کہ تمہیں کہیں دیکھ چکا ہوں، میں تمہیں جانتا ہوں. میں نے حیرت سے اس لڑکے کی طرف دیکھا. میرا سر پہلے ہی درد سے پھٹ رہا تھا، اس پر اس لڑکے کی بے تکی بات ہے. میں نے بے رخی سے اس کو کہا کہ میں تمہیں نہیں جانتی اور بغیر وجہ کے میرے ساتھ کوئی رشتہ داری نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اسے تلخ الفاظ میں باتیں کہہ کر آہستہ آہستہ کچھ لینے لگی. وہ لڑکا وہیں پر بیٹھا رہا. میں مالکوں کے گھر آ گئی تو مالکن مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی. کہنے لگی یہ چوٹ کیسے لگائی؟ میں نے مالکن سے کہا کہ راستے میں میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. مالکن کہنے لگی تو جاؤ گھر چلی جاؤ، کام پر کیوں آئی ہو؟ میں نے کہا نہیں، کچھ دیر بعد گھر چلی جاؤں گی. گھر چلی جاؤں گی تو پریشان رہوں گی، اماں کی یاد آتی رہے گی، تو بہتر ہے میں یہاں پر ہی رہوں. مالکن کہنے لگی کہ ہاں ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی. تبھی اماں کی پرانی سہیلی میرے پاس آئی. آ کر کہنے لگی کہ میں تمہیں پھر سے سمجھا رہی ہوں، اس چادر کو اپنے سر پر رکھو، ورنہ ایک دن تم بھی اپنے اماں ابا کی طرح بہت پریشان ہوگی. میں نے غصے سے کہا کہ آپ کیوں بار بار میرے پیچھے پڑ جاتی ہیں؟ مجھے میری زندگی کیوں نہیں جینے دے رہی؟ آخر آپ چاہتی کیا ہیں؟ تو بوڑھی عورت میری طرف غور سے دیکھ کر کہنے لگی کہ وہ چادر ہی تمہارا آخری سہارا ہے. اگر یقین نہ آئے تو اس چادر کو پھر سے اپنے سر پر ایک دفعہ لے کر دیکھ لینا، تمہاری ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی. میں نے اس عورت کی باتوں کو نظر انداز کر دیا. بھلا ایک چادر میری مشکلات کیسے ختم کر سکتی تھی؟ مجھے اس عورت کی جہالت پر افسوس ہو رہا تھا. ان کی کوئی اتنی بھی بیوقوف کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بے جان چیز کسی انسان کی مدد کیسے کر سکتی ہے؟ میں نے اس عورت سے کہا کہ مجھے آپ کے فلسفے کی ضرورت نہیں ہے. وہ عورت افسوس سے سر ہلاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی. کہنے لگی میں تمہیں صرف سمجھا سکتی ہوں، آگے تمہیں کیا کرنا ہے یہ تم پر منحصر ہے. میں تو بس تمہیں وہ بتا رہی ہوں جو تمہاری اماں نے مجھے بتایا تھا، اور اگر تمہیں ضرورت ہو تو اس عامل بابا کا پتہ بھی لے لینا جس نے تمہاری اماں کو وہ چادر دی تھی. اس عورت کی باتیں سننے کے بعد میں بہت دیر تک کام کرتی رہی. پھر کچھ دیر کے بعد میں گھر کے لیے نکل آئی. میں شام ہونے سے پہلے گھر پہنچنا چاہتی تھی.
اسی لیے جلدی جلدی چلنے لگی۔ گھر کے قریب پہنچ رہی تھی جب مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے گھر کے اندر کوئی ہے۔ مجھے ایک سایہ سا محسوس ہو رہا تھا۔ گھر کا دروازہ تو بند تھا، پھر وہ گھر کے اندر کیسے داخل ہو گیا؟ ہمارے پڑوسیوں کی چھت بھی کافی اونچی تھی کہ وہاں سے چھلانگ نہیں لگائی جا سکتی تھی۔ میں ڈر کے مارے جلدی سے پڑوسن کے گھر گئی، جا کر انہیں کہا کہ میرے گھر میں کوئی چور گھس آیا ہے، میں کیا کروں؟ میں کس طرح اس چور کو باہر نکالوں؟ تبھی پڑوسن کہنے لگی کہ میں اپنی چھت سے دیکھتی ہوں کہ کون ہے، ہو سکتا ہے یہ بس تمہارا وہم ہو۔ میں بھی جلدی سے اس کی چھت پر آ گئی، دیکھا تو گھر خالی تھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ تبھی پڑوسن کہنے لگی میں نے کہا تھا نا، ہو سکتا ہے تمہارا وہم ہو، تم نے اس دن والے واقعے کو سر پر اتنا سوار کر لیا ہے کہ تمہیں اب ہر جگہ صرف سایہ ہی نظر آتا ہے۔ تبھی وہ پڑوسن میرے سر پر ہاتھ لگا کر کہنے لگی کہ تمہیں یہ چوٹ کیسے لگی؟ میں نے پڑوسن سے کہا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ وہ پڑوسن بھی پریشان ہو گئی، کہنے لگی ایک بات کہوں، اگر تم برا نہ مانو تو یہ جو دن بدن تمہیں خوف محسوس ہو رہا ہے یا جو چیزیں تمہیں نظر آتی ہیں، تو تم اپنی اماں کی چادر دوبارہ سے لینا کیوں نہیں شروع کر دیتی؟ تمہاری اماں نے کسی وجہ سے ہی چادر لینا شروع کی تھی۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ میں جانتی ہوں، اماں مجھے صرف چھپانے کے لیے وہ چادر مجھ پر اوڑھتی تھیں، اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ باقی جتنی بھی باتیں ہیں وہ سب کتابی باتیں ہیں۔ تبھی وہ پڑوسن اندر کہنے لگی کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ضروری نہیں کہ ہر بات کتابی ہو، کبھی کبھار حقیقت بھی سامنے آ جاتی ہے۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ میں نہیں مانتی ان باتوں کو، اور اتنا کہہ کر میں اپنے گھر جانے لگی۔ اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں نے گھر آنے میں بہت جلدی کر دی۔ سارا دن بہت مشکل سے کٹا، مجھے اب خوف بھی محسوس ہو رہا تھا، لیکن میں صبر کے ساتھ بیٹھی رہی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں کسی کا سہارا نہیں لوں گی۔ ہر کسی کے منہ پر بس ایک ہی بات تھی کہ وہ چادر لپیٹ لو، چادر لپیٹ لو۔ آخر میں کیوں لپیٹوں وہ چادر؟ مجھے جتنی اس چادر سے چڑ تھی، لوگ اتنا ہی مجھے اس کے پاس جانے کا کہہ رہے تھے۔ اماں کے جانے کے بعد ایک بس یہی تو فائدہ ہوا تھا کہ میری اس چادر سے جان چھوٹ گئی تھی۔ اب میں وہ چادر نہیں لینا چاہتی تھی، لیکن لوگوں کو شاید سکون نہیں ہو رہا تھا کہ میں اتنے سکون سے کیوں ہوں۔ میں نے تو صاف الفاظ میں سب کو کہہ دیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں چادر نہیں لوں گی۔ اور پھر ایک رات ایسا ہوا کہ میرے 14 طبق روشن ہو گئے، جب اچانک مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے چہرے پر کوئی بھاری چیز رکھ کر میرا سانس بند کرنے کی کوشش کی ہے۔ مگر وہ کون ہو سکتا تھا؟ یہی ڈر خوف میرے دل میں بیٹھ گیا۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ ساری رات میں نے جس تکلیف میں گزاری تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ تھک ہار کر صبح سویرے اٹھتے ہی میں پڑوسن کے گھر چلی گئی، کہا کہ میں تھک چکی ہوں، میں کیا کروں؟ میں ہر روز کے ان تماشوں سے باہر نکلنا چاہتی ہوں۔ تبھی پڑوسن کہنے لگی کہ تمہیں میں نے اتنی مرتبہ کہا ہے کہ اس چادر کو لے لو، اگر تمہیں اس چادر سے کوئی مسئلہ ہے تو چلو ہم گاؤں کے عامل کے پاس چلتے ہیں، وہ ہمیں کوئی نہ کوئی راستہ تو ضرور بتا دے گا۔ میں پڑوسن کے ساتھ عامل کے پاس چلی گئی۔ تبھی عامل مجھے دیکھ کر پہلے حیران ہوا، پھر کہنے لگا کہ تم تو وہی ہو، اسی کی بیٹی ہو نا جس کے سر پر جنات کا سایہ تھا۔ میں عامل کی بات پر حیران رہ گئی۔ میں نے اس عامل سے کہا کہ آپ کون سے جنات کی بات کر رہے ہیں؟ تبھی وہ عامل کہنے لگا کہ انہی جنات کا سایہ جو تمہاری ماں کے اوپر تھا تب جب وہ حاملہ تھی۔ میں حیرانگی سے اس عامل کی بات سن رہی تھی۔ تبھی وہ سوچ کر کہنے لگا کہ میں نے اسے ایک چادر دی تھی کہ اس کو ہر وقت اپنے سر پر رکھنا، کبھی اپنا سر ننگا نہ ہونے دینا، اور جب تمہاری بیٹی کچھ بڑی ہو جائے تو وہ چادر اس پر دے دینا، کیونکہ اصلیت میں وہ جنات کا سایہ تمہاری اماں پر نہیں بلکہ تم پر تھا۔ وہ تمہیں لیے میرے پاس ایک دفعہ آئی تھی۔ تمہاری تاثیر اتنی گرم ہے کہ کوئی بھی ہوائی چیز تمہارے اوپر سوار ہو سکتی ہے، اور بہت آسانی سے، مگر تمہارے اوپر وہ چادر نہیں ہے۔ میں نے تمہاری اماں سے کہا بھی تھا کہ وہ اگر چادر اتاری تو تمہاری اس بیٹی کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، ورنہ وہ دوبارہ سے اس پر حاوی ہو جائیں گے، اور پھر وہ اتنی طاقت کے ساتھ حاوی ہوں گے کہ ان کو ہٹانا مشکل ہو جائے گا۔ میں عامل کی بات پر گھبرا گئی، ان سے کہا کہ میں ان سب سے چھٹکارا پانا چاہتی ہوں۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، تم وہ کرو، امید ہے کہ تم بہتر ہو جاؤ گی۔ یہ وظیفہ 14 دنوں کا ہے، 14 دنوں کے اندر اندر جس طرح میں تمہیں کہوں گا تمہیں وہی کرنا ہوگا۔
और फिर हो सकता है कि वो तुम्हें छोड़कर चले जाए, वरना सारी ज़िंदगी इसी तरह पछताती रहोगी। और कोशिश करो कि वो चादर कभी अपने सर से जुदा ना होने देना। मुझे आमिल ने जिस तरह बताया मैं वैसे ही करती गई। आहिस्ता आहिस्ता मुझे फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। वो चादर मैंने अपने ही सर पर रखी। अब मुझे अंदाज़ा होता था कि मेरी अम्मा मुझे क्यों उस चादर से अलग नहीं करती थी। अम्मा की मौत के बाद जब मैंने वो चादर खुद से हटा दी तो क्यों मेरे साथ वो वाक़यात और हादसात होने लगे। वक्त का काम है गुज़रना, तो वो गुज़र जाता है। मैंने आज वो चादर सर से कभी ना उतारी। वही जिसकी गाड़ी के साथ मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसने मुझसे निकाह करने का कहा। मेरी पड़ोसन ने मेरी हिम्मत बढ़ाई और मेरी शादी उससे कर दी, मगर मैंने पहली ही रात को उसे सब सच बता दिया था। तो वो मुस्कुरा कर कहने लगा कि मुझे तुम्हारी चादर लेने से कोई मसला नहीं है। अब मैं फिर पुरसकून तरीके से ज़िंदगी गुजार रही थी, मगर मैंने वो चादर कभी भी अपने ऊपर से जुदा नहीं की। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।